اگر 9 ذی الحجہ کو 9 ذی الحجہ کو قربانی کا دن نہیں ہوتا نا، 9 ذی الحجہ کو کب ہوتا ہے؟ 10ویں سے شروع ہوتا ہے، ایسا ہے نا۔ اچھا 9ویں کے متعلق، 9ویں تاریخ کے متعلق، 9 تاریخ ٹھیک ہے نا، کے متعلق لوگوں نے گواہی دی کہ آج کیا ہے؟ 10ویں ذی الحجہ ہے، آج کیا ہے؟ 10ویں ذی الحجہ ہے، اور گواہی مل گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے اس دن عید بھی پڑھ لی اور قربانی بھی کر دی، کیونکہ لوگوں کی طرف سے گواہی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آج کیا ہے؟ 10ویں ذی الحجہ ہے، اور اس وجہ اور 10ویں ذی الحجہ کو عید بھی ہوتی ہے اور قربانی بھی ہوتی ہے، تو لوگوں نے عید بھی پڑھ لی اور قربانی بھی کر لی۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ گواہی جو دی گئی تھی وہ گواہی غلط تھی، غلطی ہو گئی اس گواہی میں۔ وہ تو 9ویں تاریخ تھی، یعنی 9 تاریخ تھی وہ تو، اور 9 تاریخ کو تو عید اور قربانی نہیں ہوتی۔ بعد میں پتہ چلا وہ 9 تاریخ تھی، پہلے اس وقت گواہی مل گئی تھی کہ آج 10ویں تاریخ ہے، قربانی بھی ہو گئی، عید بھی ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا بھی یہ تو 9ویں تاریخ ہے، 9 تاریخ ہے آج، اور لہٰذا کیا ہوگا؟ قربانی بھی ہو چکی ہے، عید بھی ہو چکی ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اس طرح اگر غلطی ہو گئی کہ 9ویں تاریخ کو 10ویں تاریخ سمجھ کر لوگوں نے گواہی بھی دی اور لوگوں نے اس گواہی پر قربانی بھی کر لی، عید بھی پڑھ لی، تو کیا ہوگا؟ نماز بھی ہو جائے گی اور عید کی نماز بھی ہو جائے گی اور قربانی بھی ہو جائے گی، دونوں ہو جائیں گی، کیونکہ گواہی پر یہ عید کی نماز بھی پڑھی گئی ہے اور قربانی بھی کی گئی ہے۔ تو گواہی میں غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا اب اگر اس میں غلطی ہو گئی تھی گواہی میں، اور اس گواہی کی موجودگی میں لوگوں نے 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو اگر عید کی نماز بھی پڑھ لی اور قربانی بھی کر لی، تو ان کی قربانی ہو جائے گی اور عید کی نماز بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر دوبارہ قربانی کریں، وہ دوبارہ عید کی نماز پڑھیں، ایسا نہیں۔